آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو، یہ خوبصورت مناظر، کافی تعداد میں حائسبان طواف کر رہے ہیں۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، زیادہ تر جو حائسبان ہیں وہ برآمدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی پیچھے برآمدے ہیں، سایہ دار جگہ ہیں، یہاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کم نظر آ رہے ہیں۔ چھتریاں کافی زیادہ حاجیوں نے لی ہوئی ہیں، اور یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آلات کا صدقہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، اور ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح یہ تیرے مہمان تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک اسی طرح جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک فیملی جتنی بھی شروع میں فلائٹیں آئی ہیں وہ گئی ہیں مدینہ منورہ، اور اب تقریباً 4-5 دن ہو گئے فلائٹیں سیدھی آ رہی ہے جدہ، اور جدہ سے حاجی آ رہے ہیں مکہ، اور جتنے بھی حاجی مدینہ گئے ہوئے تھے اب ڈیلی بیس پہ 300-400 گاڑی، اور چھت کے اوپر حاجی بہت کم ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے، ابھی نیچے ہی ہیں گراؤنڈ فلور پہ، اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ کافی زیادہ رش ہے۔ اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی اذان کے بعد حاجی صاحبان چھت کے اوپر بھی انڈونیشیا کافی دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں، انڈین بہت زیادہ اس دفعہ دیکھے ہیں، اب پاکستانی بھی 2-3 دن سے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، اور بھی ملک ہے جن کے حاجی صاحبان مدینہ گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کرتا ہوں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس مقدس جگہ کا، اس پیارے گھر کا بار بار دیدار نصیب فرمائے۔ اور میں آپ سب کے لیے جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کی چھت کے ہیں، جتنے بھی آپ کو یہ گنبد نظر آ رہے ہیں یہ مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر ہیں، اور یہ عبداللہ السعود گیٹ، اور یہ جو سامنے آپ کو ایک منار نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے، اور یہ ہے باب الفتح گیٹ کے اوپر، سامنے یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور ہم آپ کو یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں راؤنڈ میں کتنی پیاری یہ لگ رہی ہے مسجد عبداللہ جن والی سائڈ، ماشاءاللہ یہ سامنے خانہ کعبہ شریف، اور رش دیکھیں نیچے خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے، اور سیکنڈ فلور پہ بھی، تھرڈ فلور پہ بھی، اور چھت کے اوپر بھی دیکھیں یہاں پہ بھی حائسبان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ نیچے دیکھیں گراؤنڈ فلور اس طرح کہ جیسے رمضان شریف کا جو آخری اشراق، یہ ابھی رہائشیں بن بھی رہی ہیں جبل کعبہ کی طرف، وی آئی پی ہوٹل حاجیوں کے لیے، اور یہ مسجد عبداللہ کا فرنٹ ہے، 114 115 116 یعنی کہ 126 نمبر گیٹ عزیز گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ جا رہے ہیں خلافات گیٹ کی طرف، یعنی کہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور کچھ جا رہے ہیں جس طرف 79 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے گزریں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ اور یہ رستہ پاکستانی جو کہ اپنے پاکستانی حاجیوں کی نمائندگی کر رہا ہے ان کو رستے بتاتے ہیں، ان کے لیے کافی سہولت ہے، لیکن ہر ملک سے، انڈیا سے بھی ہیں، یمن سے، مصر سے، ہر نماز اثر کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ جا رہے ہیں خلافات گیٹ کی طرف، یعنی کہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور کچھ جا رہے ہیں جس طرف 79 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے گزریں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ اور یہ رستہ شارع غزہ یعنی کہ جس طرف مسجد جن ہے، اور نیچے یہ جو بس سٹینڈ ہے، میٹرو بس جو چلتی ہے، اور یہ جو ٹیکسیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج ہے یوم الجمعہ، اور الحمدللہ آج آپ کو لوکیشن چینج لگ رہی ہوگی، بالکل چینج، یعنی کہ میرے ولاگ کے اندر یہ لوکیشن آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ آج انشاءاللہ آپ کو ملائیں گے جگر سے، جو کہ 3 مہینے کے بعد ملا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے دوسری سٹی میں، یعنی کہ جدہ میں۔ بڑے بھائی حاجی سلیم، اور ساتھ میں تنویر صاحب، اور ساتھ میں یہ شخصیت صدام صاحب، تھوڑا غور، بھائی صاحب چھٹی کاٹ کے آگے واپس، اور ابھی پڑھنے جا رہے ہیں جمعہ۔ عوام جو ہے وہ مسجد کی طرف آ رہی ہے نماز جمعہ کے لیے، اور یہ مساجد، اور ابھی چلتے ہیں جمعہ کے لیے، انشاءاللہ جمعہ کے بعد ملتے ہیں۔ صاحب چھٹی دسو کیسی لگی؟ نہیں پھر بھی انجوائے والی ایسے کہ نہیں؟ وہ بھی انجوائے کیتا وے، کڑکا شڑکا وڈیاں، کڑکا بھی وڈیاں نے، انجوائے بھی کیتا، توڑی بچیا گٹ گئی، توڑی بچ گئی پھر، نہیں نہیں آئی،
آئی تھی پوری آئی تھی سلام بھائی چھٹی کٹ کے آئے نے چھٹی کی کٹ کے آئے نے پورے سال دے دانے بنا کے آئے نے آج اسی پھر رہے ہیں جدے بھائی کو آئے تھا سامنے ایتھے بھی کچھ نظر آ جو سنو حرم سے نظر آتا ہے تو زوم کر کے بکھانا اے لگی ہے لین یعنی کہ اتنے بھی سبیل ونڈی جا رہی ہے بچیاں واسطے چولہے وغیرہ لا رہے نے تقریباً پیلر وغیرہ لگ گئے نے تے باقی کام جڑا ہے وہ ممکن ہے جتنا کام ہو گیا ہے کوئی 15-20 دنوں چ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اتنے دن کام جڑے نا وہ دنوں چ ختم نہیں ہوندے مہینے چ ختم ہوندے نے تے لین ویکھو اتوں لے کے تے آخر تک صبح صبح گاڑیاں حاجیوں کو لے کر واپس نکل رہی ہیں جو حاجی صاحبان تھوڑے دور رہتے ہیں حرم سے گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں ماشاءاللہ موسم کافی بہترین بنا ہوا ہے آج رش بھی کافی زیادہ ہوگا حرم کے اندر ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کے گراؤنڈ فلور کے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ تیاریاں بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہیں حاجیوں کے لیے جو حاجی آ رہے ہیں حاجیوں کی آمد ماشاءاللہ اب بہت تیز ہو گئی ہے اور اس جانب یہ گیٹ نمبر ہے پیچھے جو سروس بلڈنگ کی طرف باہر نکلتے ہیں اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں قرآن شریف یہ عورتوں کے لیے نماز ایریا ہے یہاں پہ ہر دروازے کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے خدا نہ خواستہ حاجی صاحبان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے لیڈ مین سے یا اس کے ساتھ کوئی فیملی ممبر آیا جو اس کے ساتھ دوست آئے ہوئے ہیں ان سے وہ رابطہ کر کے بتا سکے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں آج موسم کافی بہترین ہے بادل دیکھے کافی گہرے بادل ہیں جو نمازی حضرات جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کی طرف یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے اور یہ 7 نمبر عورتوں کے لیے اور زمزم ہر جگہ پہ پڑا ہوا ہے آپ جہاں سے مرضی زمزم پی سکتے ہیں جتنے بھی ہیں چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے نمازی حضرات انٹر ہو رہے ہیں فرسٹ فلور پہ جیسا کہ 66 نمبر گیٹ سے آگے 79 تک یعنی کہ جتنے بیچ والے یہ چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے نمازی حضرات انٹر ہو رہے ہیں 79 نمبر گیٹ ہے وہاں سے جو اسبان طواف کرنے والے جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی جانب جانا ہے احرام میں حاجی صاحبان جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف اور سامنے یہ کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ اور یہ حاجی صاحبان جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں زیادہ تر وہی یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اس طرح 6 نمبر حمام ہے پیچھے ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں اس طرح ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر حرم شریف کے اندر کے مناظر ہیں ابھی 79 نمبر گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں سامنے خانہ کعبہ شریف مسجد اس ٹائم فل اندر سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے آج تاریخ 8 مئی 2026 اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو یہ خوبصورت مناظر کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں گرمی آج بھی کافی زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں وہ برآمدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ جتنے بھی پیچھے برآمدے ہیں سایہ دار جگہ ہیں یہاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کم نظر آ رہے ہیں چھتریاں کافی زیادہ حاجیوں نے لی ہوئی ہیں اور یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی گرمی ہے اس پیاری جگہ پر اس مقدس جگہ پر آپ سب کے لیے دعا گو آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہوں یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ تیرے گھر کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو فیملی کے ساتھ اسی سال خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جس والدین کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کو ماں باپ کی فرما برداری عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مشکل میں یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا
یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ ان سب کی دعائیں قبول فرما اور ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح یہ تیرے مہمان تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک اسی طرح جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ ماشاءاللہ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے یہ تینوں سائڈ پہ پیلے پیلے یہ براندے اور انہی کے اندر ہی سارے گیٹ ہے۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ، آگے باب الفہد گیٹ، اس سے آگے باب العمرہ گیٹ، اور اس سے آگے کنگ عبداللہ گیٹ، اور اس سے آگے باب الفتح گیٹ یہ سامنے۔ ماشاءاللہ اب پانچوں دروازوں سے خانہ کعبہ شریف طرف حائزبان آ رہے ہیں۔ چاروں روڈوں پہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے، ابراہیم خلیل روڈ، حرم روڈ، جبل کعبہ والی سائڈ، آزاد روڈ اور ہجرہ روڈ۔ ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ابھی نکلے ہیں باب العمرہ گیٹ سے باہر، اور یہ سامنے خوبصورت مناظر جبل کعبہ والی سائڈ، اور یہاں سے سیفٹیاں ہٹا دی گئی ہیں، یہاں سے رستہ کھولا گیا حاجیوں کے لیے جو حائزبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ان کے لیے۔ یہ گیٹ بہت قریب ہے جس سے میں باہر نکلا ہوں۔ یہاں سامنے چل رہی ہے صفائی 114 نمبر گیٹ کے سامنے، اور کافی زیادہ دھوپ ہے ابھی بھی۔ اور اس جانب یہ دارالتوحید والی سائڈ، ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ ہے، اور اس طرف سے حائزبان آ رہے ہیں نماز کے لیے۔ یہ سامنے جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ نشاندہی ہے جبل کعبہ کی۔ کافی تعداد میں حائزبان جبل کعبہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں نماز کے لیے، اور یہ سیدھے جا رہے ہیں جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے اس سائڈ پہ۔ بڑے 5 گیٹ ہے یہاں پہ جو حاجی سبان حرم شریف کے قریب قریب رہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو انفارمیشن کافی زیادہ اس کے اندر ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ جو حکومت کی طرف سے، یعنی کہ دوسرے ملکوں سے بھی یہاں پہ حاجیوں کی سہولت کے لیے، حاجیوں کی نمائندگی کے لیے ہر ملک کے یہاں پہ آدمی ہیں، جیسا کہ ہمارے پاکستان کے بھی ہیں، جو کہ حاجیوں کے لیے آسانی ہے رستہ بتانے میں، کہ کافی حائزبان ہیں وہ یہاں پہ بھول جاتے ہیں کس طرح سے ہم عرب شریف کی طرف آئے ہیں، اب کس طرح واپس نکلنا ہے۔ ان کے پاس کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو رستہ دکھاتے ہیں کہ ان کی گاڑیاں کس طرف کھڑی ہیں یا ان کی رہائش کس طرف ہے۔ تو پہلے آپ کو بتاتا ہوں، یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اور اس کی نشاندہی یہ جبل کعبہ والی سائڈ سے قریب ہے، اور اس طرف شوٹر یہ 7 نمبر حمام سامنے۔ یہ جو آپ کو ایک پلر نظر آ رہا ہے یہ منار، یہ 114 نمبر گیٹ پہ ہے جو مسجد عبداللہ کا، اور سامنے یہ 2 منار ہیں، یہ باب العمرہ گیٹ ہے، ہر گیٹ کے اوپر نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے جو حائزبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں، یہ جبل عمر والی سائڈ سے 6 نمبر حمام سے جیسے ہی گزریں گے تو سامنے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ۔ اور جو حائزبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، کلاک ٹاور کے بالکل سامنے جو 2 گنبد ہیں وہ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ۔ اور جو حائزبان محبت جن پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، یہ غزہ پارکنگ جانب سے بالکل ان کے سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور بلڈنگ سے ہی رستہ نیچے، یعنی کہ بلڈنگ کے فرنٹ سے رستہ جا رہا ہے وہ باب السلام گیٹ کی جانب 19 نمبر گیٹ ہے، تو وہاں سے حائزبان انٹر ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے گیٹ ہیں وہاں سے جو احرام میں حائزبان ہیں وہی جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور باقی جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں یہ 5 گیٹ چھوڑ کر نمبر 1 کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور نمبر 2 79 نمبر گیٹ ہے کنگ فہد گیٹ یہ، اور نمبر 3 یہ سامنے باب العمرہ گیٹ 62 نمبر، اور نمبر 4 باب الفتح گیٹ 45 نمبر، اور نمبر 5 باب السلام گیٹ 19 نمبر۔ یہ جو 5 گیٹ ہے یہاں سے جتنے بھی حائزبان احرام میں ہیں، یعنی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی طرف جانا ہے وہی گزرتے ہیں، اور باقی جتنے چھوٹے گیٹ ہیں سب سے نمازی حضرات انٹر ہوتے ہیں، مثلا حرم کے اندر، یا جنہوں نے طواف کرنا تھا کپڑوں میں وہ 66 نمبر گیٹ سے، اور جو 3 نمبر حمام کے سامنے رستہ وہاں سے۔ یہاں چل رہی ہے صفائی، دیکھیں گاڑیوں کی مدد سے حرم شریف کے اندر اسی طرح گاڑیوں کی مدد سے صفائی ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں بھی اور یہاں پہ بھی، اور سامنے 66 نمبر گیٹ اس جانب حاجی صاحبان یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی جانب، نمازی حضرات یہ جائیں گے 2nd فلور پہ، اور یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ، یہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں سے جو حاجی صاحبان جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف طرف جنہیں طواف کرنا ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں جہاں سے حاجیوں کو کافی مدد ملتی ہے رستوں کے بارے میں، جو خانہ کعبہ شریف کے دروازے جاتے ہیں ان کے بارے میں، اور جتنے بھی چھوٹے دروازے جہاں سے آئے
نمازی حضرات انٹر ہوتے ہیں، اور جو رستہ صفا مروہ کی جانب جاتا ہے یا جو رستے باہر نکلتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب، جبل کعبہ کی طرف، آزاد روڈ کی جانب، ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، ہجرہ روڈ کی جانب، جس طرح محبت جن پارکنگ ہے، جس جانب پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، ابو جل حماموں والی سائڈ، یعنی کہ ٹوٹل ہر ایک چیز اس کے اوپر یعنی کہ یہ سامنے دیکھیں، یہ لگی واش روم کے ساتھ، آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، اس کے اوپر پورا نقشہ بنا ہوا ہے، بہت بڑی ایل سی ڈی ہے، اور اسی طرح کی حرم شریف کے چاروں سائڈوں پہ لگی ہوئی ہیں سامنے، اور یہ بھی پوسٹر لگے ہیں، یہاں پہ بھی یہ تیر نشان دے رہا ہے، ایل سی ڈی ہیں آزاد روڈ کی جانب، یعنی کہ آزاد روڈ اس طرف ہے جس طرف 3 نمبر حمام ہے اسی جانب آزاد ایریا، جتنی بلڈنگیں اس کو جبل عمر بولتے ہیں، اور ہر بلڈنگ کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، یہ سامنے دیکھیں، اور یہ پیچھے 7 نمبر حمام ہے، یہ عورتوں کے لیے، اور یہ 6 نمبر حمام ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لیگی سٹوریج سینٹر، تو یہاں آپ کے پاس کوئی بیگ وغیرہ سامان ہے تو آپ یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، جو ہائسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت قریب ہے، ایک اس جانب ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی 7 نمبر اور 6 نمبر حمام کے بالکل سینٹر میں، اور ایک جو ہے جس طرف نبی وسلم کا گھر مبارک ہے بالکل اس کے رائٹ سائڈ پہ ہے، وہاں سے بالکل آپ باہر نکلیں گے سامنے تو یہ 2 گنبد آپ کو نظر آئیں گے، اس کو کنگ فہد گیٹ بولتے ہیں، 79 نمبر گیٹ، اور یہ بھی مین گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں وہ جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور اس طرح کے پوسٹر آپ کو حرم شریف کے اندر کافی ملیں گے، ان کے اوپر بھی کافی زیادہ معلومات ہے۔ حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے، اور یہ پہلا راستہ جو حرم شریف طرف انٹر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جیسے ہی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں پہلی کبری آئے گی، اس کبری سے پل کو کبری بولتے ہیں، اور اسی کے نیچے سے یہ حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کی جانب، اور اس طرف سامنے مسئلہ حرم کا 88 نمبر گیٹ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور رائٹ سائڈ پہ 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے، سامنے آپ کو 2 گیٹ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے 87 اور ایک ہے 88، جہاں سے نمازی حضرات مسئلہ حرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے باکس پڑے ہوئے ہیں جہاں سے سمیں ملتی ہیں، حاجی صاحبان یہاں پہ جب آتے ہیں تو ان کو سمیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں، نیٹ موبائلی، ایس ٹی سی اور زین، یہ 3 نیٹ ورک یہاں پہ جو کافی زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے جو مہنگا ترین نیٹ ورک ہے وہ ایس ٹی سی ہے، اور اتنا ہی اچھا ہے، زبردست چلتا ہے، اور اس سے جو کم ریٹ ہے وہ ہے موبائلی، وہ بھی بہترین چلتا ہے، اور اس سے کم ریٹ پہ ہے زین۔ زین کی جو سروس ہے وہ کہیں کہیں پر نہیں آتی، لیکن ایس ٹی سی اور موبائلی کی جو سروس ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہی آتی ہے، کہیں سے البیک مل جاتا ہے، یہ سامنے دیکھیں، یعنی کہ جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں اور یہ سامنے یہ البیک کی دکان ہے، یہاں سے آپ البیک لے سکتے ہیں، اور پیچھے پانڈا، اس کے اندر آپ خریداری کر سکتے ہیں، تقریباً اس پہ آفر لگی رہتی ہے کسی نہ کسی چیز میں، سپر مارکیٹ ہے یہ سامنے، اور اس طرف یہاں پہ ہے فارمیسی یعنی کہ میڈیکل سٹور، خدا نہ خاصا کوئی دوائی وغیرہ لینی ہو تو یہاں سے دوائی مل جاتی ہے، اور یہیں سے ویل چیئر بھی مل جاتی ہے، آپ کو چاہیے یا آپ نے یہاں پہ اللہ کی راہ میں دینی حرم میں تو یہ سامنے ویل چیئر والی بھی دکان ہے، یعنی کہ جو فارمیسی ہے اس کے بالکل قریب ساتھ ہی، اور ماشاءاللہ رونقیں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف رواں دواں حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، سب سے زیادہ جو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے اور زیادہ جو حاجی دیکھے میں نے انڈین دیکھے نہیں اس دفعہ، اور اس سے کم میں نے یہاں پہ انڈونیشی اور بنگالی دیکھے ہیں، پاکستانی میں ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں، زیادہ میرے خیال جو پاکستانی آئے ہیں وہ سیدھے گئے ہیں مدینہ، اب مدینہ سے آ رہے ہیں مکہ کی جانب، ڈیلی بیس پہ تقریباً 300-400 گاڑی آ رہی ہے حاجیوں کو مدینہ سے مکہ کی جانب لے کر۔ نماز اثر کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف، یعنی کچھ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور کچھ جا رہے ہیں جس طرف 79 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے گزریں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور یہ راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سامنے 6 نمبر حمام، سامنے دیکھیں یہ پاکستانی جو کہ اپنے پاکستانی حاجیوں کی نمائندگی کر رہا ہے، ان کو رستے بتاتے ہیں، ان کے لیے کافی سہولت ہے، لیکن ہر ملک سے ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، یمن سے، مصر سے، ہر ملک سے ہیں،
اور یہاں سے آئسبان گزر رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب، اور یہ راستہ جا رہا ہے جس طرح جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ دارالتوحید اور حاجی صاحبان یہاں پکچریں بنا رہے ہیں۔ اذان اثر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جو حاجی صبان مسجد عائشہ سے آتے ہیں، یا مسجد یرانہ کی طرف سے احرام باندھ کر، یا جو حاجی صبان مکہ کے اندر کسی بھی طرف سے اپنی رہائشوں سے آ رہے ہیں۔ یہ بالکل کلوز حرم شریف کے یہ پارکنگ ہے، یہاں پہ گاڑیاں چھوڑتی ہیں، اور یہاں سے حاجی صبان سیدھے آتے ہیں مسجد الحرم 80 70 71 72 73 اور 74 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے اس طرف، اور رائٹ سائڈ پہ اس جانب کنگ فہد گیٹ ہے۔ کافی قریب یہ جو ٹیکسیاں یہاں سے مل جاتی ہیں حرم شریف سے، جیسے آپ باہر نکلیں جبل عمر والی سائڈ، یہ جبل عمر والی سائڈ ہے۔ ہوا کافی تیز چل رہی ہے اور جسم کو جلا رہی ہے۔ یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور پیچھے اس طرف 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے۔ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یہ نشاندہی جبل کعبہ کی یہ جانما شکل کی بلڈنگ ہے، اور اسی طرف یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی ہیں اور قبرستان ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ انجم ہوٹل ہے، یہ جبل کعبہ کے بالکل جو کہ جبل کعبہ کی طرف سے رستہ آتا ہے بالکل اس کے قریب سے گزرتا ہے۔ اور یہ عائشبان جو آ رہے ہیں آپ کو احرام میں نظر آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں سیدھے کنگ فہد گیٹ کی جانب۔ 114 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں نمازی حضرات جنہوں نے نماز پڑھنی ہے، یہ آ رہے جبل کعبہ کی طرف سے۔ کافی رش ہوتا ہے جبل کعبہ بھی آج کل، یعنی کہ بہت ساری تعداد میں عائشبان جبل کعبہ کی طرف بھی آ گئے۔ ابھی رہائشیں بن بھی رہی ہیں جبل کعبہ کی طرف، وی آئی پی ہوٹل حاجیوں کے لیے۔ اور یہ مسجد عبداللہ کا فرنٹ ہے، 114 115 116 یعنی کہ 126 نمبر گیٹ تک۔ اور بالکل سامنے یہ جو آپ کو 2 منار نظر آ رہے ہیں باب العمرہ گیٹ ہے، یہاں سے آن کر دیا گیا، جو کہ رمضان اور حج کے اندر ہی یہ آن ہوتا ہے، نارملی یہ بند رہتا ہے۔ اور جہاں سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ سامنے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ شریف جی۔ بڑے گیٹ ہے، یہ باب العمرہ گیٹ ہے، اس طرف کنگ فہد گیٹ ہے، اس سے آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور اس جانب باب الفتح گیٹ ہے، اور اس سے آگے باب السلام گیٹ ہے، اور جہاں سے عائشبان احرام میں جو خانہ کعبہ شریف طرف گزرتے ہیں، ہر گیٹ کے اوپر نمبر اور نام لکھا ہوا ہے، جیسا کہ یہ سامنے دیکھیں یہ باب العمرہ گیٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ 62 نمبر گیٹ ہے، 62 62 نمبر گیٹ اور آگے یہ چھوٹے گیٹ ہے جتنے بھی ہیں، اور پھر آگے 79 نمبر گیٹ ہے، اور پھر آگے چھوٹے گیٹ ہے، اور آگے پھر 1 نمبر گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ۔ یہ چائے وہ جو کہ سعودی عرب کے اندر تقریباً 90% پی جاتی ہے، دیکھنے کو تو یہ کعبہ ہی ہے لیکن ہے بڑی کمال کی چیز، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ اور یہاں سے عائشمان نکل رہے ہیں باہر 114 نمبر گیٹ سے نماز عصر کے بعد، اور یہاں سامنے یہ پاکستانی حاجی صاحبان کھڑے ہوئے، اور یہ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، اس طرف سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ پڑے ہوئے ہیں بینر، سامنے کا لکھا ہوا ہے اشارہ ابراہیم خلیل روڈ، اور کس طرف یہ تیر کا اشارہ اس جانب، یعنی کہ اس طرف یہ جبل عمر والا روڈ ہے ابراہیم خلیل روڈ، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے باب العمرہ گیٹ، آگے تیر کدھر دے رہا ہے، یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے جو ویل چیئر ملتی ہیں تیر کس طرف ہے، یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے، 8 نمبر حمام کے سینٹر ہے، یعنی کہ 2 پورشن ہوتے ہیں ہر حمام کے، اور سینٹر میں ہے جہاں سے مل جاتی ہیں۔ اور نیچے یہ سکینر بھی دیا ہوا اور نمبر بھی دیا ہوا، یہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کافی تعداد میں عائشمان واپس جا رہے ہیں اپنے روموں کی جانب،
جمعہ ہے اور دن کو کافی زیادہ رش تھا یہاں پہ. نماز اثر ٹائم میں آیا ہوں, یعنی کہ اثر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے یہ نہیں آ سکا. گیا تھا ایک دوست تھا اس کے پاس, لیکن رش جو ہے نا کافی زیادہ یہاں پہ نظر آتا ہے. اب آہستہ آہستہ اور نظر آئے گا, کیونکہ اب مدینہ سے بھی گاڑیاں حاجیوں کو لے کر ڈیلی بیس پہ 400 500 600 گاڑی آ رہی ہے مدینہ سے مکہ کی جانب. اور انڈین حاجی میں نے یہاں پہ بہت زیادہ دیکھے ہیں اس دفعہ. اس جانب سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے, جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے. یہاں سے آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں. یہ ابو جہل مما والی سائڈ ہے, یہاں سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ, اور اس طرف یہ سامنے وہ گھر مبارک, یہ جہاں پہ اب لکھا ہوا ہے مکتب المکہ مکرمہ. اور یہ پیچھے یہ نفقیں, یہ رستے مینا مزدلفہ عرفات کی طرف جاتے ہیں. اور یہ پیچھے محبل جن پارکنگ, حاجی صبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہ سائڈ جہاں پہ جنازے آتے ہیں, یعنی ایمبولینس یہاں تک جنازے لے کے آتی ہیں, اور آگے چھوٹی گاڑیاں وہاں پہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہ سامنے آپ کو کینچی نظر آ رہی ہے, یہ یہاں پہ فری بال کاٹے جاتے ہیں. اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہاں ٹوٹل ابھی نیو بنا ہے نماز ایریا. راستہ جو حرم روڈ کی طرف سے انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب, اور یہ جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹل رمضان سے پہلے کمپلیٹ ہوا ہے. اور یہاں پہ ماشاءاللہ لاکھوں آئی صبح نماز پڑھتے ہیں نماز ایریا. اور سامنے یہ کلاک ٹاور ہے, اور اس طرف یہ ابو جہل حمام ہے. اور ماشاءاللہ اب حج کی جو ہے نا فل تیاریاں ہو گئی ہیں یہاں پہ, یعنی کہ حائسبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں. تو حرم شریف ٹوٹل ہر طرف سے کھول دیا گیا, یہ سیفٹیاں لگا کر رستے بنا دیے گئے. یہ جو سامنے بورڈ پڑا ہوا ہے میں اس کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سی لوکیشن دے رہا ہے. یہ حاجیوں کے لیے کافی معلوماتی چیزیں اس کے اندر حرم شریف کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور یہاں دیکھیں سب سے اوپر شارع غزہ, یعنی کہ جس طرف مسجد جن ہے, اور نیچے یہ جو بس سٹینڈ ہے, میٹرو بس جو چلتی ہے, اور یہ جو ٹیکسیاں ہیں تینوں اس جانب ہی ہیں. 4 رستے بنائے ہیں, 2 اس طرف ہیں اور 2 اس جانب ہیں. حائسبان جو حرم شریف طرف انٹر ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب, جس طرف غزہ کبری ہے, مسجد جن, جنت المالا قبرستان. یہ 2 بڑی زیارتیں ہیں, ایک مسجد جن وہ بھی حرم کے قریب ہے, غزہ کبری تھوڑا آگے جائیں تو حرم روڈ کے اوپر ہی, اور ایک جنت المالا قبرستان. اور اس طرف سے حائسبان آ رہے ہیں نماز مغرب کے لیے. ماشاءاللہ کافی رش ہے, ہر طرف سے اب حائسبان لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے. اس کے اوپر روڈ ہے, یعنی گاڑیاں چلتی جو کہ بالکل حرم کے اندر سے گزرتی ہیں. اور اس کے اوپر جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ صرف حاجیوں کو لے کر آتی ہیں, لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اس ٹائم موسم ماشاءاللہ کافی چینج ہو جاتا ہے, یعنی کہ تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو دھوپ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو گرمائش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پنکھے چلا دیے گئے ہیں حاجیوں کے لیے. ماشاءاللہ ہر سال یہاں بیسٹ سے بیسٹ انتظام کیے جاتے ہیں. اور اس دفعہ یعنی کہ 2025 سے اس دفعہ بیسٹ انتظامات یہاں پہ, یہ جو سایہ بنا دیا گیا ہے غزہ پارکنگ کے اندر, اور پنکھے لگا دیے گئے ہیں. اب یہ یہاں پہ رکھیں گے چھوٹی چھوٹی کرسیاں, جہاں پہ حائسبان جو بزرگ حائسبان بیٹھیں گے, سانس لیں گے, کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور سفر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. آپ غزہ پارکنگ میں آ جاتے تب بھی آپ کو اچھا خاصا سفر کر کے حرم شریف کے اندر جانا ہوتا ہے. حرم شریف ماشاءاللہ بہت بڑا ہے, میرا خیال ہے دنیا میں یہ سب سے بڑا ایک حرم شریف ہے, یعنی کہ ایک ہی سے اس کا حرم شریف کا چاروں طرف سے آپ اس کو اگر اس کی پیمائش کریں تو میکسیمم پورا چکر 4 کلومیٹر بن جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے, تب تک کے لیے